السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حمد و ثنا
کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، ہماتن ہر قسم کی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جو کہ ہم سب کے خالق و مالک اور رازق بھی ہیں، علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم، بڑے ہی باریک بین اللطیف بھی ہیں۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس بات میں ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بے شمار انعامات میں سے ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتیں عظیم ہیں، بڑی نعمتیں۔ ان میں سے ایک تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہم پر بہت بڑی کرم نوازی یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں تمام تر مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اور تیسری نعمت سید الانبیاء، سید البشر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ اور چوتھی نعمت عظیم الشان نعمتوں میں سے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن جیسی عظیم مقدس رہبر، رہنما، بہترین ایک گائیڈ جو ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس میں ہم انسانوں کے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے اور سلیقے ہیں۔ معزز سامعین، اس دنیا کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء کو پیدا کیا، صلحاء کو پیدا کیا، بڑے بڑے کمالات والے، جمالات والے، مالی طور پر صلاحیتوں کے اعتبار سے اس دنیا کائنات میں لوگ آئے ہیں، لیکن تمام انبیاء میں سے، صلحاء میں سے، اولیاء میں سے اللہ کے مقرب، برگزیدہ، منتخب کردہ لوگوں میں سے جو مقام، جو مرتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ تمام انسانوں کے سردار بنا دیا، سید البشر کا لقب عطا دیا، سید الانبیاء بنا دیا، کہ جن کا یہ مقام صرف اور صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اعزازات سے نوازیں گے جو انسانوں میں سے اور کسی کو نہ ملے ہیں، نہ ملنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کو دنیا میں
8 ارب انسانوں میں سے افضل البشر بنا دیا گیا، اور کل قیامت کا دن ہوگا تو جس نبی کو حوض کوثر کا والی بنا دیا گیا، جس نبی کے ہاتھ لگنے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جس نبی کی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ حکم ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام وہ ہم پر جو لازم اور واجب ہے وہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ محبت کوئی فنا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نبی کی محبت وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو ایک عظیم مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی انسان کو نبی کی محبت جنت میں پہنچا دے گی۔ نبی کی محبت اس قدر عظیم الشان ایک بہت بڑا عمل ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی ہے اور کیوں واجب ہے، اس محبت کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، ہمارے لیے کرنے کا حکم کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ مسجد خیبر کے ممبر پر کھڑا ہو کر آپ جیسے معزز اور محترم پر نور پر ایمان چہروں کے سامنے میں کوئی اپنی ٹوٹی پھوٹی چند گزارشات رکھوں۔ حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محبت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم سورہ التوبہ میں 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا، لوگوں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اے دنیا کائنات کے لوگوں، ایسے لوگوں کو اللہ فاسق قرار دیتے ہیں، اور فاسق وہ ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے نصیب میں کبھی ہدایت نہیں۔ فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان لوگوں کو، اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے، اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے اولاد، اگر تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، واموال اقترفتموہا، تمہارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، مال و متاع، تمہارا بزنس، کاروبار، وتجارت تخشون کسادہا، وہ منافع، وہ پرافٹ جو تم نے کمائی اور سنبھال کے رکھی، ومساکن ترضونہا، اور یہ تمہارے گھر، تمہارے رہنے کی جگہ۔ فرمایا، ترضونہا، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں محبوب ہو جائیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، بس پھر انتظار کرنا اللہ کے حکم کا، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتی۔ یہاں پر ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے جتنے بھی تعلق ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ناطے ہیں، سب کو ختم کر کے سب سے پہلی فرصت میں
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لایا گیا اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو لایا گیا کہ لوگوں تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کا ہونا ضروری ہے، تمہارے دلوں میں نبی کی محبت کا ہونا ضروری ہے، تمہارے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تین محبتیں تمہارے دل میں نہیں ہیں اور باقی تمہارے دل میں بیویوں کی محبت ہے، اولادوں کی محبت ہے، خاندانوں کی محبت ہے، کنبے قبیلے کی محبت ہے، مال و متاع کی محبت ہے، تمہارے گھروں کی ان کوٹھیوں بنگلوں کی محبت ہے، یہ تمہاری دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، فرمایا پھر یاد رکھنا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور جو لوگ ان محبتوں کو دل میں سما لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں نہیں رکھتے، فرمایا ایسے لوگ فاسق ٹھہرتے ہیں اور فاسق قرار دے دیے گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور سب سے پہلی بات، یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الایمان میں سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے صحابہ بھی، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، ہاتھ تھام رکھا ہے، جس طرح کوئی دو محبت کرنے والے دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے پیارے عمر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے عمر کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں عمر، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی کا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک بات پوری نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ میں تمہیں تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک تو میرے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا، تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ پیارے عمر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، پھر تو اگر یہ بات ہے، میری جان کیا حیثیت رکھتی ہے، میں تو اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا آن یا عمر، شارحین نے لکھا ہے صحیح بخاری کی شروحات میں کہ آنا سے مراد یہ ہے عمر، اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے، ایمان اب پایہ تکمیل کو پہنچا ہے کہ جب تو نے دل و جان سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، اس حدیث صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام، ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے پہلا کام، مومن بننے کے لیے سب سے پہلا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نبی کی محبت دل میں رکھنا، نبی کی محبت میں اپنے دل کو ڈبو دینا، نبی کی محبت میں ہوتا سن ہو جانا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور یہ محبت کیا اکیلی جان سے بڑھ کر نہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، مسلمانوں، ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں، قسم نہ بھی اٹھائیں تو ایک
ادنے سے ادنا ایمان رکھنے والا شخص نبی کی بات میں شک نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے قسم اس لیے اٹھائی، محدثین نے لکھا ہے احادیث کی شروحات میں، آپ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ بات پختگی کے ساتھ میرے امتیوں کے دلوں میں گھر کر جائے، دلوں میں اتر جائے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک بندہ پائے تکمیل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ اپنے بیٹے اور والد سے من والدہ و والدہ، بیٹے اور والد سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ان الفاظ کے ترجمے کی شرح میں لکھتے ہیں، اور حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، والد سے مراد ماں باپ ہیں، جس بول کر بعض اوقات کل مراد لیا جاتا ہے، بیٹے سے مراد ساری کی ساری اولاد ہے۔ جب تک انسان اپنی اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ یہاں تو پتہ چلا کہ اپنی جان سے بڑھ کر، مال و متاع سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اولاد والدین سے بڑھ کر، اور ایک تیسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ حدیث صحیح مسلم میں فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ لوگوں، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے، خاندانوں، کنبوں، قبیلوں سے، مال و متاع، اپنے گھر بار، حتیٰ کہ دنیا کی والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ اور محدثین نے لکھا ہے والناس اجمعین سے مراد یہ بھی ہے تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر جو لوگوں کے پاس ہیں۔ جب تک انسان دنیا کی ہر شے سے، ہر رشتے سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، فرمایا اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنی احادیث ہیں اس بات پر، لیکن میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے گا کیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، حقیقت میں اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آگر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام ہمیں بتا دیجئے جو عمل کر لینے کے بعد ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالی ہم پر خوش ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن حکیم کی اس آیت کا نزول فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم پر اللہ راضی ہو جائیں، ہمیں اللہ کی محبت سے نواز دیا جائے، تو پھر فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تم ان لوگوں کو کہو کہ اے لوگوں، تم لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو لغت میں اتباع کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے قدموں کے نشانات دیکھ دیکھ کر پیچھا کرنا، پیچھے چلنا۔ فرمایا کہ جب تک تم میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے، میں رب کی رضا تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہو، اتباع بھی ہو، تو بھئی اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے متلاشی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں
اور دکھوں اور غموں میں گھرے ہوئے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، سارا دن پریشان ہیں، ان دنیاوی رنگ رنگینیوں میں پھنس چکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں تم نبی کی اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کی اتباع کرنے والے ہیں پھر میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کی ذات تو ہے ہی ایسی کہ وہ اپنے بندوں کو بے حد نہایت بخشنے والی۔ اور قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک قانون بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر جن لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں صرف معاف نہیں کرتے ہم، پھر بلکہ ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں جو خطائیں ہیں ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں کب ملے گا؟ کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہمیں جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا انس، جنہیں خادم رسول کا لقب دیا گیا، کہ وہ خادم رسول ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی، وہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں اپنے صحابی کو، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ یہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن جو مجھ پر فرائض عائد ہیں ان کی میں ہمیشگی کے ساتھ پابندی کرتا ہوں، فرضی نمازیں پڑھتا ہوں، فرضی کام کرتا ہوں، لیکن اتنے زیادہ نوافل میں نے نہیں پڑھ رکھے، اتنے زیادہ نفلی کام میرے نہیں ہیں۔ ایک عمل ہے میرے پاس، حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے صحابی سن، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ الفاظ آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے، فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں آپ کی اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ آج تک اسلام لانے کے بعد کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ انس کہتے ہیں لوگوں ہماری تو ساری محبتیں ہی نبی کے ساتھ، ہماری تو محبتیں ہی ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، ہماری تو محبتیں ہی عثمان و علی کے ساتھ ہیں، نبی کے صحابہ کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کل اللہ کی جنت میں نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے عمل تو نہیں ہے، حضرت عمر جیسے عمل تو نہیں ہے، عثمان و علی جیسے عمل تو نہیں ہے، لیکن ان کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے نا۔ جب محبت ہے تو محبت کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، تو پھر کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گے، ہم تمام صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس عنوان کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، ہم نے سمجھ لیا اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا مجھے نبی سے بڑی محبت ہے، صرف اور صرف اس بات کا دعویٰ کر لینا کافی ہے
نہیں، بلکہ اس بات کو عملی جامہ پہنانا واجب بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور جب تک نبی کی محبت کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کی رضا نہیں ملتی، اس وقت تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک یہ نبی کی محبت کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ جو نبی نے کہا وہ نہیں مانتا، جب تک نبی کے فرامین پہ عمل نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کی کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اللہ نے بھی یہ اصول بنا دیا، لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو پھر میرے محمد، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، آپ کی اتباع تم پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرنے والی آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی پریشان ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، غم میں ڈوب چکے ہیں، جس طرح کوئی بندہ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس قدر پریشان ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی نقصان ہو گیا، اتنے پریشان۔ اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی انک احب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی، اے اللہ کے نبی اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر ثوبان تم پریشان کیوں ہو؟ غم اور دکھ کس چیز کا ہے؟ تمہارے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ تم پریشان ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میں آپ کی یاد آتی ہے، میں فوراً اٹھ کر آتا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، میری تمام تر پریشانی اور دکھ ختم ہو جاتا۔ لیکن ایک بات میرے دل و دماغ میں گھوم رہی ہے، موتی و موتا کا، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ رفیت مع النبیین، اللہ کی جنت میں آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہوں گے، لیکن میں گناہ گار جنت میں آپ کا دیدار چاہوں گا تو کیسے دیدار کر سکوں؟ یہاں تو میرے لیے بہت آسان ہے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی سے سچی محبت کی، یہاں تو میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں بیوی بچوں سے اٹھتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی کریم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ دیکھیں غم ہے، پریشانی ہے، اتنا غم ہے کہ کل قیامت کے دن حضور کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو سورہ نساء کی 59 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور خوشخبری سنائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور فرمایا انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ خود ہی فرماتے ہیں کتنا اچھا ساتھ ہے جن کو نبیوں کا ساتھ مل جائے، جن کو صدیقین کا ساتھ مل جائے، جن کو اولیاء صالحین کا ساتھ مل جائے، جن کو شہداء کا ساتھ مل جائے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ ساتھ نصیب فرما۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، کس قدر وہ صحابی پریشان ہیں، اور ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے۔ وضو کروا رہے ہیں تو وضو کا پانی گرا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابی کو اے ربیہ بن کعب، آج تیری کوئی دلی خواہش ہے تو مانگ، میں اللہ سے تمہیں لے کر دوں، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں۔ تو آپ نے پھر فرمایا
اے ربیہ کچھ مانگ، ربیہ خاموش۔ آپ نے پھر فرمایا اے ربیہ کچھ مانگ، ربیہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں کیا مانگوں؟ اگر آپ نے اللہ سے میرے لیے دعا کرنی ہے تو پھر اللہ سے آپ میرے لیے جنت میں آپ کی رفاقت کا میں سوال کرتا ہوں، یہ مانگ دیجئے کہ جس طرح دنیا میں میں آپ کا ساتھی ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہی میرا انجام کر۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ربیہ سجدوں کے ساتھ تو میرے ساتھ تعاون کر، تو اپنی نماز کی ہمیشگی کر، نوافل پڑھا کر، تہجدیں پڑھا کر، اشراق پڑھا کر، نماز کو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے، سنن ادا کرنی، فرائض ادا کرنے، نماز کے ساتھ تو میرے ساتھ تعاون کر، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کس قدر صحابی کا اتنا زیادہ اصرار، کیا مانگوں؟ اگر کچھ لے کر دینا چاہتے ہو تو پھر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں۔ وہ صحابی کس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں پتہ چل چکا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، پیٹ پر خنجر لگا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر اس دنیا میں میری کوئی خواہش نہیں ہے، جاؤ میرے بیٹے ماں عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرے لیے اجازت طلب کرو، یہ نہ کہنا مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا مجھے خطاب کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے، جا کر میرے لیے اجازت طلب کرو کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کے دروازے پر پہنچتا ہوں، میں نے دروازے پر دستک دی تو جب ماں جان نے دروازہ کھولا تو ماں جان کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہی تھی پیارے عمر کی اس بیماری کی وجہ سے۔ میں نے عرض کی اے ماں جان مجھے میرے باپ عمر خطاب کے بیٹے نے بھیجا ہے اور وہ اس بات کی استدعا کرتے ہیں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، ان کی یہ آرزو ہے، دنیا سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کے مال و متاع سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، سب کچھ میں نے بھول گیا ہوں، ایک ہی میری آخری آرزو اور خواہش اور تمنا ہے کہ نبی کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ ماں جان فرماتی ہیں اے عمر کے بیٹے عبداللہ وہ جگہ تو میں عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں نبی کے پہلو میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن آج اگر عمر کا پیغام آ گیا ہے تو پھر میں انکار نہیں کر سکتی۔ خدا را وہ لوگ جو پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کریں کہ پیاری عائشہ اور عمر آپس میں کوئی اختلاف تھا، اگر اختلاف ہوتا تو ماں عائشہ کیوں یہ بات کرتی؟ اے عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے، اے عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اگر عمر کا پیغام آ گیا ہے تو یہاں اگر امت کی بہت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہاں قبر نبی کے ساتھ بنے گی تو خطاب کے بیٹے عمر کی بنے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب عبداللہ بن عمر واپس آئے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھائیے، ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا، فرمانے لگے اے عبداللہ تیری ماں عائشہ نے کیا پیغام دیا ہے، تیری ماں عائشہ کا کیا جواب ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ماں عائشہ کہتی ہیں اگر نبی کے پہلو میں دفن ہوں گے تو امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں گے۔ پیارے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم میری میت لے کر جاؤ تو جب اس حجرے میں جہاں نبی دفن ہے وہاں جب تم دستک دو تو ماں جان کو یہ نہ کہنا امیر المومنین کی میت آئی ہے، ماں جان کو یہ کہنا ایک ناچیز بندے عمر کی میت آئی ہے اور نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ایسی محبت ہے نبی کے ساتھ جب دنیا میں رہے، نبی کے ساتھ، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی کے ساتھ، نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی
आरज़ू और तमन्ना कर रहे हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, लोगों मुझे दो चीजों की इजाजत दी गई, दुनिया और आखिरत, दो चीजें मेरे सामने लाई गई, इन दोनों में से एक को मुंतखब करने का कहा गया, मैंने आखिरत को मुंतखब कर लिया है। जब ये बात अल्लाह के नबी ने कही, प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे, इतना रोने लगे कि मुझे यूं लगता है अल्लाह के नबी की बातों से अब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने वाले हैं, और रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेते हैं। ये है नबी के साथ उन लोगों की मोहब्बत, ये है नबी के साथ उन लोगों का रिश्ता और ताल्लुक। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर हिजरत में थे तो मुस्नद अहमद में एक रवायत यूं है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके रफीक सफर और हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो सिद्दीक भी हैं और रफीक भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी हैं, और सबसे बड़े इस उम्मत के सच्चे इंसान भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब गार में रुके हुए थे तो कहते चंद नेज़े सिर्फ मुसाफत और फर्क था कि सुराका अपना एक लश्कर लेकर मक्का से पीछा कर रहा था जो हमारे सर काटने के लिए आया था। तो जब मैंने देखा कि सुराका के पांव नजर आ रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज की, अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं रो रहा, मुझे आपकी जान का खतरा है। तो आप फरमाते हैं, ला तहसन इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, अबू बकर परेशान ना हो, हम दोनों के साथ तीसरा हमारा रब भी है, हम दोनों के साथ तीसरा हमारा अल्लाह भी है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफीक बनने का कितना शौक है। हजरत आयशा कहती हैं, जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने का इरादा रखते थे तो सूरज ढल रहा था, अल्लाह के नबी हमारे घर तशरीफ लाए, आपने अपने सर पर कपड़ा रखा हुआ था, आपने अपना सर कपड़े के साथ ढांपा हुआ था, तो हमने समझ लिया आज आप अपने मामूल से हटकर आ रहे हैं, इस वक्त हमारे घर आप कभी भी तशरीफ ना लाए, लगता है कोई मसला है। जब अल्लाह के नबी दरवाजे पर आए तो आपने दस्तक दी, मेरे बाबा अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, अंदर तशरीफ लाइए, घर आ जाइए। आप फरमाते हैं, अपने घर वालों को एक तरफ कर दो, घर वालों को एक तरफ कर दिया गया। फिर प्यारे अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपके ही घर वाले हैं, यानी मेरी बेटी आयशा ही तो मेरे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का पैगाम आया है, मैं आज के बाद ये मक्का शहर छोड़ने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, मेरा इरादा है सफर करने का। तो ये बात सुनकर प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हालांकि पता था अगर मैंने हुजूर के साथ सफर किया मेरे ऊपर क्या बीतेगी, मुझे किन किन जबरो तशद्दुद के पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी क्या मैं अबू बकर को इजाजत है आपके साथ जाने की? मैं हाँ अबू बकर तुम भी मेरे साथ चलो। तो इस खुशी की वजह से प्यारे अबू बकर की आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, आंसुओं की लड़ियां गिर रही थी। हमारी मोमिनों की माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे उस दिन पता चला बाज़ुकात खुशी की वजह से भी इंसान रो देता है, बाज़ुकात खुशी की वजह से भी इंसान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, ये बात सही बुखारी में है जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कही। तो किस कदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की आपके साथ मोहब्बत है। आज खाली लफ्जों की मोहब्बत का दावा हर शख्स का है, लेकिन मुझे सोचना है क्या मैंने नबी की मोहब्बत का दावा कर रखा है? अल्लाह ने ये एहसास मुझे दिया है मैं नबी का उम्मती बन चुका हूँ, लेकिन जो नबी ने कहा क्या मैं उस बात पर अमल भी कर रहा हूँ या कि नहीं? जो मुझे नबी ने हुक्म दिया
کیا اس بات پر میں نبی کی اس محبت پر کھڑا بھی ہوں یا کہ نہیں؟ دیکھیں وہ مکہ میں صحابہ تھے کہ جنہوں کو مال و متاع کی آفریں بھی کی گئی، جن صحابہ کرام کو مکہ کی چودراہٹیں اور سرداریوں کی آفریں بھی کی گئی، لیکن نبی کے ساتھ کیسا رشتہ، کیسا تعلق، کیسا ناتا ہے کہ پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ پر لیٹنا برداشت تو کر لیا، لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ او محمد کریم کے امتیوں، سنو، نبی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کا یہ کردار ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ دین اسلام ایسے نہیں پھیلا، آسمانوں سے فرشتوں کی قطاریں ایسے نہیں اتری، کیسر و کسریٰ کے محل ایسے نہیں حرکت میں آئے، پوری دنیا پر محمد عربی کے غلاموں کا روب ایسے نہیں بیٹھا، بلکہ ان کا کردار ہے پیارے بلال آگ پر لیٹنا برداشت تو کر لیتے ہیں، لیکن نبی کے ساتھ تعلق اور رشتے میں فرق نہیں آنے دیا۔ پیارے خبیب کو سولی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ وہ پیاری صحابیہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اس شجر اسلام کو جن کے خون سے آپ یاری ملی ہے، جسم کے 2 ٹکڑے کروانے تو برداشت کر لیے، لیکن نبی کی محبت نے فرق نہیں آنے دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے بہت زیادہ مال و متاع مکہ میں چھوڑ دیا، سب کچھ چھین لیا گیا، نبی کے پیچھے ہجرت کر گئے، نبی کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ کس قدر ابو بکر صدیق نے صحن کعبہ میں مارے کھائیں، کس قدر ابو بکر صدیق بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے، لیکن نبی کی محبت نے فرق نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ جو نبی نے کہا وہ کیا اور کر کے دکھایا، اور یہ ثابت کیا لوگوں اگر محمد عربی کے ساتھ تم محبت کرنی چاہتے ہو تو پیارے ابو بکر جیسی کرو، محبت کرو گے صدیق بن جاؤ گے، سچوں میں ہو جاؤ گے، صدیقین کے ساتھ تمہارا انجام ہو جائے گا۔ یہی تو بات ہے کہ ان صحابہ کرام کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے، اور یہ کہا گیا اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے، جب پیارے صدیق کی محبت کو دیکھا، جب عمر کے پیار کو دیکھا، جب عثمان کی سخاوت کو دیکھا، جب علی کے جذبے کو دیکھا، فرمایا لوگو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبد الرحمن فی الجنہ، ابو بیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ لوگوں میرے صحابی جنتی ہیں، یہ بدر والے ہیں، یہ احد والے ہیں، یہ شجر والے ہیں، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کی مثال قائم کر دی ہے، آج میں رب ان پر راضی ہو گیا۔ وہ پیارے بلال مکہ کے بازاروں میں مارے کھانے والے چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو جب مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، کس قدر محبت صحابہ کی اور آپ کے حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کتنے جمعے پڑھتے ہیں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطاب سنتے ہیں، آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر شخص کی جیب میں ایک موبائل ہے جس میں ہر قسم کی حدیث کی کتاب، سوشل میڈیا کا دور ہے، روزانہ پڑھتے لکھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل نہیں ہے۔ جب عمل پیدا ہوگا پھر جا کے کردار بنے گا۔ دیکھیں جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے، پیغام آیا، آسمانوں سے جبریل آ گئے، اے اللہ کے نبی ان کے خلاف لڑو جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے۔ وہ عمران کے چشمے پر جا کر، بدر کے مقام پر پہنچ کر ان کے لشکر کو روکنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ سرداروں کو جمع کر لیا، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، حضرت مقداد بن اسود بھی موجود ہیں، سعد بن معاذ بھی موجود ہیں، 4 بڑے سرداروں سے آپ مشورہ کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے ابو بکر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ پیارے عمر کھڑے ہوئے، مال بھی حاضر ہے،
جان بھی حاضر ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. مقداد بن اسود کھڑے ہوئے, مال بھی حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے, اشارہ تو کرو. اور یوں الفاظ بھی کہے, اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جو کہیں گے جا موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. وہ عمران کا چشمہ بڑی دور کی بات ہے. آپ اشارہ کیجئے. سمندروں میں کود جانے والے, پہاڑوں سے چھلانگے لگا دینے والے ہم لوگ ہیں. ہم نے ایسے مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر بیعت نہیں کی تھی, ہمیں پتا تھا یہ کچھ کرنا پڑے گا. میرے محترم بھائیوں, میرے واجب الاحترام بزرگوں, کس قدر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, مسکرا دیے. اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ مشورہ انصار سے لینا چاہتے ہیں. آپ بھی مسکرا دیے, سعد میں مشورہ انصار سے لینا چاہتا ہوں, یہ تو مہاجر ہیں بیچارے. تو پھر کیسا منظرنامہ بنا. کہنے لگے اللہ کے نبی اشارہ تو کیجئے, ہم حاضر ہیں. پھر بدر میں, پھر احد میں جا کر دیکھیں کس قدر نبی کے 70 یار کٹے اور کس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی. سیرت ابن حشام میں, الرحیق المختوم میں, سنن النسائی میں روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن قریب پہنچ چکا تھا اور 12 انصاری صحابی آپ کے پاس کھڑے تھے. دشمن کے مقابلے کے لیے آپ نے کہا کون ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ دوڑے, فرمایا رک جاؤ. پھر ایک آگے صحابی کو کیا, وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ پھر طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے, فرمایا رک جاؤ. ایک اور صحابی آگے بڑھے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. 11 انصاری صحابی نبی کی عزت و ناموس پر کٹ گئے. 11 انصاری صحابیوں نے جان پیش کر دی. پھر اکیلے طلحہ بن عبید اللہ لڑے. وہ کون سی چیز تھی کہ نبی کو اپنی کمر کے پیچھے کیا ہے اور دشمن کے تیروں کا جواب ہاتھوں سے دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ شل کروا لیتے ہیں. پیارے ابو بکر کہتے ہیں لوگوں, احد کا دن تو طلحہ بن عبید اللہ کا دن تھا. نبی فرماتے ہیں لوگوں, اگر کسی نے ایسا شخص دیکھنا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دنیا سے گیا ہے, وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو. کون سی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلحہ بن عبید اللہ کے زخم لگ رہے ہیں. 70 زخم لگے, سنن نسائی میں ہے 70 زخم لگے طلحہ بن عبید اللہ کو. جب ایک زخم لگا تو سی کی, فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ, اگر تو اس کی جگہ بسم اللہ پڑھتا فرشتے تمہیں اٹھا لیتے, یہ دشمن بھی تمہیں دیکھ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت ابو دجانہ کر رہے ہیں. ان کی کمر میں تیر و تلوار لگ رہے ہیں, ان کی کمر میں نیزے ڈھونسے جا رہے ہیں, لیکن میرے محترم بھائیوں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. کون سی چیز؟ نبی کی محبت ہے کہ جس نے اتنا ان کو مضبوط کر دیا. اگر آج ہم بھی نبی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور نبی کی محبت کو عملی جامہ پہنا دیں, نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں, نبی کے طریقے کے مطابق اپنے شب و روز گزاریں, تو یقیناً ہمیں بھی کامیابی مل سکتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.